جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے۔ پہلا فیز اس کا جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، جبکہ دوسرے فیز کی بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لاہور میں پہلی بار واسا لاہور کی جانب سے بغیر سڑکوں کے اکھاڑ پچھاڑ کے ٹنل بورنگ کا جو ہے وہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایم ڈی واسا غفران احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ ٹنل بورنگ کیا ہوگی اور کس طرح سے سڑکیں بغیر اکھاڑے جو ہے وہ نیچے سیوریج پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹنل بورنگ دیکھیں دنیا میں اس وقت جتنا بھی ریلوے ٹریکس بھی بچھائے جا رہے ہیں، سیوریج سسٹم، ڈرینیج سسٹم، واٹر سپلائی سسٹم، یہ سارے ٹنل بورنگ مشین سے ہی لے ہو رہے ہیں، کہیں اوپن کٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا روڈ اوپن کٹ جب آپ کرتے ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ڈسٹی انوائرمنٹ ہوتا اور انکنوینئنس پبلک کو ٹریفک ایشوز آتے ہیں، تو دنیا میں یہ ٹنل بورنگ مشینز چل رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ پہلے پروجیکٹ ایسا ہے جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ابھی CDWP سے کلیئر ہوا، سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق اس کا 49 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے اس میں بڑا پش کیا اس پروجیکٹ کو، PDWP سے کلیئر ہوا، CDWP سے کلیئر ہو گیا، اب ایکنک سے اپروول اویٹڈ ہے، وہ ویری شارٹلی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ کیونکہ ایک ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی ہے ٹنل بورنگ مشینز، پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ اس کائنڈ کا ہوگا۔ تو اس میں کانٹریکٹر بھی انٹرنیشنل ہوں گے، لوکلی کانٹریکٹرز کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس کی ٹینڈرنگ بھی ہم انٹرنیشنل کریں گے، جس میں 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں جو کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں، جن نے امریکہ میں DC واشنگٹن میں ایک 26 کلومیٹر ٹنل بنائی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ان کی سپرویژن میں یہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اور کیونکہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے تو اس کو EPC ماڈ، EPC کا مطلب ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر ڈیزائن بھی کرے گا، ایگزیکیوٹ بھی کرے گا، تاکہ اس کے کسی قسم کا جو ہر قسم کا رسک جو ہے وہ کانٹریکٹر کے اینڈ پہ ہوگا۔ تو اس لیے اس کو EPC ماڈ پہ رکھا، کیونکہ پہلا پروجیکٹ اس ٹیکنالوجی سے ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ اور اس میں جیسے کہ 3-4 ماہ ٹینڈر میں لگیں گے، اور اس کے بعد 4-5 ماہ میں کانٹریکٹر ڈیزائن کر کے دے گا، کنسلٹنٹ اس کو اپروو کرے گا، اور مشین بھی امپورٹ ہوگی اسی ٹائم میں، اور اس کے بعد آن گراؤنڈ یہ پروجیکٹ ہوگا۔ کیونکہ بینک یہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی، تو ان کے اپنی ریکوائرمنٹس پروکیورمنٹ بھی ہوتی ہیں، انوائرمنٹ سوشل اپریزل بھی ہوتی ہیں، وہ بھی سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور وہ بھی اس وقت تک کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ دوسرا کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی فرسٹ ٹائم پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہوگا ایگزیکیوٹ اس ٹیکنالوجی سے، اور اس میں ایک اور چیز، بلکہ 2 چیزیں اور ایڈ ہم نے کی ہیں کہ اس کی پائپ کاسٹنگ کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہمارے کنونشنل پائپ ہاریزنٹل سپننگ سے پائپ کاسٹ کیے جاتے ہیں، تو اس میں ورٹیکل کاسٹنگ ہوگی پائپ کی، اسپیشل اس کی اسٹرینگتھ بھی اسپیشل 6000 PSI ہے، نارملی 5000 PSI ہوتی ہے، اور اس کے اندر لائننگ ہوگی HDPE لائننگ، وہ بھی ہمارا پہلا پروجیکٹ ایسا ہے کہ پائپ ورٹیکل کاسٹنگ ٹیکنالوجی بھی اس میں آئے گی، اور HDPE لائننگ کی بھی آئے گی، تو ٹنل بورنگ بھی۔ تو اس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہو رہی ہے، نئی پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ CM صاحبہ کی لیڈرشپ میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اپروو ہوا، اور انشاءاللہ ایگزیکیوٹ بھی بڑے اسموتھلی طریقے سے کریں گے، اور نئی ٹیکنالوجیز بھی لے کے آئیں گے۔ جی ایم ڈی واسا غفران احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا پاکستان میں پروجیکٹ ہوگا، نہ صرف اس سے اکھاڑ پچھاڑ جو پالوشن پھیلتی تھی اس کو کنٹرول کیا جائے گا، جبکہ بجٹ کے اندر بھی اچھی خاصی کمی واقع ہوگی۔ جی